تو جا رہا ہے، وقت تو نکل رہا ہے، ہم تو اپنا قتل کر رہے ہیں، ہم تو مقتول بھی ہیں، قتل بھی ہے، خود ہی قاتل خود ہی مقتول، تو کس سے شکوہ شکایت کرے؟ تو جگہ نہیں شکوہ شکایت کرنے کی، کہیں کس سے ہم؟ ارے درد دل سنائے تو سنائے کس سے ہم؟ وہ رب کریم ہے جس سے سنا سکتے ہیں، لیکن اس کو سنانے کے لیے بھی ہم حاضر نہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ بات ہماری بستیوں کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ گاؤں کی بات نہیں ہو رہی، انہیں دور دراز علاقوں کی بات نہیں، بلکہ ہر بازار کے اندر دیکھا جائے، شہر میں دیکھا جائے، مقتول قاتل وہی ہے، لیکن شکوہ شکایت کر رہا ہے، کرے تو کرے کس؟ شکوہ شکایت کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہ تو سب خالی ہو چکا ہے، ہمارے اندر وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی وقت کی قیمت ہی نہیں رہی، اور وقت ہی ہے جو گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم کہہ رہے ہیں وقت گزر رہا ہے، ہم کامیابی کی طرف جا رہے نہیں، کامیابی کی طرف نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ رمضان آنے والا ہے تو اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمارے حضرات فرما رہے تھے، تو اس کے اندر ہمیں عبادت کا بڑا شوق سے، بڑے جذبات سے اہتمام کرنا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، حدیث میں آ رہا ہے شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت اجر دینے والی ذات ہے، وہی عطا کرے گا۔ صبر کیوں ہے محترم عزیز بزرگوں اور دوستو؟ مجھے اور آپ کو میسر ہے، ہمارے گھر کے اندر کھانا بھی پکا ہوا ہے، ہمارے گھر کے اندر سب کچھ میسر ہے، دکان پہ جائے ہمارے جیب میں پیسے بھی ہیں، کھانے کی چیز ہے ہمارے سامنے، لیکن کھانے کی طرف نہیں جا رہے۔ ارے کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ رمضان ہے، روزہ ہے، روزے سے ہے خوف ہے اللہ۔ کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے کہ اگر ہم اس وقت کچھ کھا لیں گے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن محترم عزیز بزرگوں اور دوستو، شہر الصبر، شہر الصبر، صبر کا پھل ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں، اکابر بھی کہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے ہیں، بڑے سب کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہے۔ ارے بھائی صبر کا پھل تو میٹھا ہی ہے، صبر کے بدلے میں جنت ملے گا ہمیں، صبر کے بدلے میں ہم نے تو جنت کو سستا سمجھ رکھا ہے، ارے سستے میں جنت کو لے رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک کہتا ہے میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہیں حاصل ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی تو یہی ہے، تجھے روزہ بھی ہے، کھانے کی طرف نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا؟ خوف ہے اللہ کا، یہ گناہ ہے، اگر میں نے روزہ توڑ دیا تو میں گناہ گاروں میں شمار ہو جاؤں گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ ارے تقوی تو اسی کا نام ہے، آدمی باز آ جائے، آدمی روک جائے گناہ کرنے سے، گناہ کرنے سے بچنا ہی تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے اسی لیے رمضان کا مہینہ بھیجا۔ دوسری جگہ حدیث کے اندر کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالص میرے لیے ہوگا اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ کیا کہتا ہے؟ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، لیکن اخلاص سے ہو، اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ نہیں کہ روزہ ہے کسی کے خوف، روزہ ہے گالیاں بھی چل رہی، ارے روزہ ہے ہاتھ سے غلط کام بھی ہو رہے، روزہ ہے صبح غلط بول رہی، ارے بھائی اسے روزہ نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے فاقہ۔ یہ کیا ہوا؟ فاقہ ہوا۔ تو ہمیں رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر اہتمام کرنا ہے اپنے روزوں کا، دعا کا، انشاءاللہ گھروں کے اندر سننے والی میری ماں بہنوں عرض کرتا ہوں آپ نے آپ کا خیال کیجئے، نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیجئے گا، بعد میں یہ نہ کہنا کہ قاتل بھی ہم مقتول بھی ہم، یہ بات واپس لوٹ کے ہمارے گلے میں آ جائے،
کیونکہ جب میری ماں بہنوں ہم وقت کی قدر کریں گے، اپنے آپ کا خیال رکھیں گے، تو ہماری ہر چیز ہم کسی جگہ یعنی کہ اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہو جائے گی، اور ہم بھی آنے والے مستقبل کے اندر کچھ اپنے آپ کو کہیں گے۔ لیکن یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا ہے، صبر کا اجر اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی گھروں کے اندر۔ میری ماں بہنوں سے میری درخواست ہے دعا میں شامل رہیے گا، آمین کہیے گا۔ ہو سکتا ہے ارے اس محفل کے اندر، اس بستی کے اندر میری آواز سننے والی کوئی ماں بہن ہو، یا کہ اس محفل کے اندر کوئی ایسا ہو جس سے اللہ رب العزت کو محبت ہو اور اس کے آمین سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ انشاءاللہ دعا کی طرف توجہ رکھیں گے۔ دعا اسے نہیں کہتے کہ دعا ہو رہی ہے یہاں سے میرا تیرا خیال، حلوہ شریف باہر پکا ہوا ہے، اس کی طرف نہیں۔